بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد و علی آل محمد وبارک وسلم۔ ویلکم ٹو دار افاق انسٹیٹیوٹ۔ آج جس ٹاپک پہ بات کریں گے وہ ہے بیٹی۔ دور جاہلیت کے اندر جس طرح لوگ اپنی بیٹیوں کو زندہ دفن کرتے تھے، یا جب کسی کے ہاں بیٹی پیدا ہوتی تھی تو ان کے ماتھے پہ تیوڑی نظر آتی تھی۔ اب دیکھیں پریشان ہو جاتے تھے لوگ، لیکن وہ تو اتنا خطرناک ایرا تھا کہ اس دور کے اندر لوگ زندہ بیٹیوں کو دفن کرتے تھے۔ یقین مانے آج کے دور میں مسلمانوں کے اندر وہ لوگ موجود ہیں۔ ہم کام کافروں والے خود کرتے ہیں لیکن دوسروں کو کافر کہتے ہیں۔ اکثر میں نے دیکھا ہے کہ جب کسی کے ہاں بیٹی پیدا ہوتی ہے، آپ سب کو پتہ ہے معاشرے کا، آپ دیکھ لیں کیا حالات ہو چکے ہیں معاشرے کے اندر۔ ہم نے اپنی چیزیں گھڑ لی ہیں، اپنی خواہشات، اپنے مائنڈ کے مطابق چیزیں کرتے ہیں۔ جو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، جو ہمارے لیے فائدہ ہے، ان چیزوں کا ہمیں علم نہیں، نابلد ہو چکے ہیں ہم، پتہ ہونے کے باوجود بلیو نہیں ہے، یقین نہیں ہے۔ تو جب کسی کے ہاں بیٹی پیدا ہوتی ہے تو اکثر لوگ کہتے ہیں حوصلہ رکھیں، یوں بازو سے پکڑ کے او حوصلہ رکھیں، کچھ نہیں ہوتا۔ اللہ اکبر! دیکھیں کتنے افسوس کی بات ہے۔ بیٹی وہ نیکی ہے، جب بیٹی کسی کے ہاں پیدا ہوتی ہے، یہ وہ نیکی ہے جو اللہ تعالیٰ زبردستی کروا رہا ہے کسی سے۔ زبردستی کس طرح کروا رہا ہے؟ ایک بات کو سمجھیے گا کہ جب کسی کے ہاں بیٹی پیدا ہوتی ہے، ہم اس کی پرورش کرتے ہیں اور وہ بڑی ہو جاتی ہے، اور اس کی پرورش اور تربیت کے بعد ہم اس کو کسی کے نکاح میں دیتے ہیں، اپنے مسلمان بھائی کے، کسی بھی مسلمان کے نکاح میں جب اپنے دل کا ٹکڑا، جگر کا ٹکڑا ہم اس کے نکاح میں دیتے ہیں تو اس سے اس کی نسل چلتی ہے کہ مسلمان بھائی کی، میری بات سمجھ رہے ہیں، کسی انسان کی، مسلمان کی نسل چلتی ہے۔ تو یہ جو ہم نے پالا پوسا، اسے پڑھایا، اپنے دل کا ٹکڑا کسی کو دے دیا اٹھا کے، اس کے نکاح میں دے دیا اٹھا کے، تو یہ وہ نیکی اللہ نے زبردستی سے کروائی، نہ چاہتے ہوئے بھی اللہ نے کہا کہ یہ نیکی کر رہے، اس کے بدلے میں تجھے جنت کی بشارت ہے۔ بیٹیاں رحمت ہیں، بیٹیاں رحمت ہیں، یاد رکھیے گا کہ اسی لیے تو جنت کی بشارت دی۔ نبی پاک آقا محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ نے ارشاد فرمایا کہ جب کسی کے ہاں بیٹا پیدا ہوتا ہے، جب کسی کے ہاں بیٹا پیدا ہوتا ہے تو اللہ فرماتا ہے، اس بیٹے کو اللہ کیا فرماتا ہے کہ جا، میں نے تجھے اپنے باپ کا بازو بنایا۔ مگر آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا جس وقت اللہ تعالیٰ کسی کے ہاں بیٹی پیدا کرتا ہے، جب کسی کے ہاں اللہ تعالیٰ بیٹی پیدا کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس لڑکی کی طرف، اس بچی کی طرف مخاطب ہو کر فرماتے ہیں کہ قسم ہے مجھے اپنے ذات کی، قسم ہے مجھے اپنی ذات کی کہ جا، آج کے بعد میں تیرے باپ کا بازو ہوں، آج کے بعد میں خود تیرے باپ کا بازو ہوں۔ پھر آقا محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب کسی کے ہاں بیٹی پیدا ہوتی ہے، جب کسی کے ہاں بیٹی پیدا ہوتی ہے تو اس بیٹی کے پیدا ہونے پر جو خوشی کی جاتی ہے، خوشیاں منائی جاتی ہیں، اگر کوئی وہ خوشی کرے، خوشی منائے، یہ نہیں کہ ماتھے پہ شکم بل آ جاتا ہے وہ میرے گھر بیٹی میں، کیسی جہلیت ہے، بلکہ فرمایا کہ جو خوشی منائے اس بیٹی کے پیدا ہونے پر۔ تو آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ 70 مرتبہ خانہ کعبہ کی زیارت کرنے سے افضل ہے اس بیٹی کے پیدائش پر، پیدا ہونے پر خوشی منانا۔ بیٹیوں کو عزت دو، بیٹیوں کو عزت دو۔ جو والدین، جو ماں باپ اپنی بیٹیوں کو عزت دیتے ہیں وہ بھٹکتی نہیں ہیں۔ آج کل ہم خود ان کے جو ہے نا وہ شارگ پہ چھری لگا دیتے ہیں، ان کو رسپیکٹ دو، انہیں پتہ چلے بیٹی کیا ہوتی ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے بڑھ کر بھی کوئی باپ ہو سکتا ہے؟ ان سے بڑھ کر کوئی باپ ہو سکتا ہے؟ کائنات کے اندر ان سے زیادہ افضل، اعلیٰ و ارفع شخصیت ہو سکتی ہے پوری کائنات میں، اس دنیا، پوری کائنات، جتنے بھی زماں ہیں اس کائنات کے اندر، جتنے بھی عالم ہیں اس کائنات کے اندر، تمام عالم سے بھی بڑھ کر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے کوئی بھی محبوب نہیں اللہ تعالیٰ کو، اور ان سے بڑھ کر باپ کوئی نہیں ہو سکتا۔ تو جس وقت حضرت فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہ آتی تو حضور علیہ السلام، آقا دو جہاں محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی جگہ چھوڑ دیتے اور کھڑے ہو جاتے اور یوں اپنی بیٹی کا ہاتھ مبارک پکڑتے، حضرت فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہ کا ہاتھ پکڑ کر یوں بوسا کرتے یہاں پہ، اور فرماتے کہ اے میری بیٹی فاطمہ، تجھ پر میرے ماں باپ قربان ہوں، تجھ پر میرے ماں باپ قربان ہوں۔ تو بات کرنے کا مقصد یہ ہے، ایک جگہ پہ آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ جب اللہ کسی پہ راضی ہوتا ہے تو اس کو ایک بیٹی دیتا ہے۔ پھر ایک جگہ پہ فرمایا کہ جب اللہ اور کسی پر راضی ہوتا ہے تو اس کو دوسری بیٹی عطا کرتا ہے، اور جب کسی پر اور راضی ہوتا ہے تو اس کو تیسری بیٹی عطا کرتا ہے۔ تو خدا را، میں ہاتھ جوڑ کے آپ سے ریکویسٹ کرتا ہوں کہ اس جہلیت سے باہر نکلیں،
کہ ہم پریشان ہو جاتے ہیں کہ ہمارے ہاں بیٹی ہی کیوں پیدا ہو گئی، ہمارے ہاں بیٹی ہی کیوں پیدا ہوگی، بھی بیٹی بھی اللہ کی رحمت، بیٹا بھی اللہ کی رحمت، دونوں مانگو اس اللہ سے کہ یا اللہ یہ تیری نعمتیں ہیں، ان دونوں سے نواز ہم کو۔ لیکن ایسا تو یہ تو نہیں نہ ہونا چاہیے کہ اگر بیٹا پیدا ہوا تو واہ واہ، اگر بیٹی پیدا ہوئی تو پھر گلے اور شکوے اللہ پہ۔ ٹھیک ہے، ہماری کیا اوقات ہے، ہم نے کما کے دینا ہے، اللہ نے قوت دی ہے ہمیں، یہ ہاتھ چل رہے ہیں نا آج اگر کما رہے ہیں تو یہ اللہ کی عطا کی گئی قوت ہے، اللہ ان کا نصیب بھیجتا ہے۔ تو لہٰذا بیٹیوں کو عزت دو، اپنی بیٹیوں کو عزت دو، بیٹیوں کو اگر عزت دیں گے اللہ آپ کو آپ کے کاروبار میں بھی برکت ڈالے گا، اللہ تعالیٰ آپ کو اس معاشرے میں بھی عزت دے گا، اور آپ کی بیٹیاں جو ہیں وہ ڈی ٹریک نہیں ہوں گی، انہیں پتہ ہوگا ہماری ایک رسپیکٹ ہے، انہیں پتہ ہوگا ہماری ایک ویلیو ہے۔ میری بات سمجھ رہے ہیں آپ؟ تو اور ایک اور مقام پہ آقا محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ افضل ہے وہ عورت، افضل ہے وہ ماں جس کے شکم سے پہلی مرتبہ اللہ نے بیٹی عطا کی، جس کو اللہ نے پہلی بیٹی عطا کی، افضل ہے وہ ماں۔ آج ہم بھٹک رہے ہیں، اس کا مطلب ہے وہ دور جاہلیت آج بھی ہمارے اندر موجود ہے۔ یقین مانیں ہمارا بس نہیں چلتا، ورنہ ہم اپنی بیٹیوں کو ہم بھی زندہ دفن کر دیں۔ اس حد تک لوگوں نے طلاقیں دے دی اپنی بیویوں کو، بھائی کہ تمہارے آپ پہلی بیٹی پہ طلاقیں دے دی۔ ہم انسان ہیں، کافر ہم ان کو کہتے ہیں، کام کافروں والے خود کرتے ہیں ہم۔ اللہ تعالیٰ قرآن کریم کے اندر ارشاد فرماتے ہیں، ترجمہ بیان کر رہا ہوں، جسے چاہتا ہوں بیٹے عطا کرتا ہوں، جسے چاہتا ہوں بیٹیاں عطا کرتا ہوں۔ اللہ کی چاہت سے کنٹراس ہے تمہارا، اللہ کی چاہت سے جو اللہ چاہ رہا ہے اس کے مخالف جا رہے ہیں ہم۔ بیویوں کو اسی بات پہ طلاقیں دے دی، کیا ہم خود بچ سکیں گے؟ ہماری شامت بھی آنی ہے جی۔ لہٰذا بیٹیوں کو عزت دو، یہ اللہ تعالیٰ کی رحمت ہے، اگر رحمت نہ ہوتی تو اللہ تعالیٰ جنت کی بشارت کبھی نہ دیتے۔ اور یہ وہ نیکی ہے جو اللہ تعالیٰ زبردستی سے میں کہتا ہوتا ہوں کہ وہ کرواتے ہیں کہ یہ نیکی تجھ سے اسی لیے لی ہے کہ تجھے جنت میں جگہ دینی ہے بعض دفعہ۔ تو ان چیزوں کو اپنی زندگی میں لے کر آئیں۔ جزاک اللہ۔